السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام میں عابد خاٹک۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کنسیپٹ آف ایچ آر ایم اور اس کے نیچر کو پڑھا تھا۔ تو آج ہم جو ہے نا اسکوپ آف ایچ آر ایم پڑھیں گے۔ اچھا، پرسنل اسپیکٹ، اسکوپ میں سے جو فرسٹ جو چیز ہے وہ ہے پرسنل اسپیکٹ، کنسرنڈ ود دی مین پاور پلاننگ، promotion, training, development, recruitment, layoff, remunerations, incentive and productivity. Personal aspect mean جو ایچ آر ایم ہے یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی آرگنائزیشنس کو یا کسی کمپنی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم نے یہ معلوم کر اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہمیں کیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس کی کوالیفیکیشنس کیا ہوگی، مطلب کیا اسکلز ان کے پاس ہوگے۔ پھر ہم جو ہے نا وہی اس کی جاب جو ڈسکرپشن یا جاب اسپیسیفکیشنز ہوتی ہے اس حوالے سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو پبلش کرتے ہیں، ایک اشتہار پبلش کرتے ہیں۔ ہم اس اشتہار کو پبلش کرنے کے بعد جو لوگ اس ریکوائرڈ کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں۔ سلیکشن کے بعد ہم اس کی پلیسمنٹ کرتے ہیں۔ پلیسمنٹ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نیسیسری ٹریننگ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ ٹریننگ کے بعد ہم مطلب اس کی پروموشنز ہو گئی اور اس کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے نا اگر بعض امپلائی ایسے ہیں اگر وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کی پرفارمنس اپرائزل کر لیتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، صحیح طرح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ آرگنائزیشنز پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے۔ مطلب جو سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو ہم موٹیویٹ کریں گے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اچھا کام نہیں پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو اس کو ہم لے آف کریں، مطلب اس کی ہم ڈاؤن سائزنگ کریں گے، یعنی کم کریں گے نا اس کو نا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا اگر ایسے لوگ ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کو ہم ریٹین کر لیں گے۔ ریٹین کے ساتھ اس کو ہم کچھ مطلب اس کو جو اس کی سیلز یا ریموریشنز ہے وہ دیں گے، انسینٹیو دیں گے، کوئی الاؤنسز وغیرہ ان کے گڈ ورک پہ نا۔ تو اس کے پھر مطلب وہ جو پروڈکٹیوٹی اچھی دیتے، جو اچھا پرفارمنس وہ دیں گے تو آلریڈی آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی وہ بھی بڑھے گی۔ اور تو یہ ان کا پرسنل اسپیکٹ ہو گیا۔ سیکنڈ ویلفیئر اسپیکٹ ہے۔ ویلفیئر اسپیکٹ یہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے، اٹ ڈیلز ود دی ورکنگ کنڈیشنز اینڈ امینٹیز سچ ایز کینٹین، اس کے علاوہ اینڈ لنچ رومز، ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، میڈیکل اسسٹنس، ایجوکیشن، ہیلتھ، سیفٹی، ریکریشن فیسلٹیز۔ پہلے جس طرح کنسیپٹ آف ایچ آر ایم میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے پرسنل مینجمنٹ ہوتا تھا، اس کا اسکوپ جو ہے بہت نیرو تھا، یہ صرف ایک مخصوص ایریا تک محدود تھا، اس میں ویلفیئر کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی اس طرح کی ویلفیئر کی ملازمین کی جو وہاں پہ جاب کرتے تھے ان کی ویلفیئر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کنسیپٹ ہے تو اس میں پھر یہ بھی لازمی قرار دیا گیا کہ اگر آپ لیبر سے، آپ امپلائی سے کام لیتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس کے ویلفیئر کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان کے ورکنگ کنڈیشن جتنی اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی، اتنی زیادہ ان کو موٹیویشن ملے گی۔ تو ان کے لیے لنچ روم اور ٹرانسپورٹ وغیرہ، میڈیکل اسسٹنس، ہیلتھ، ایجوکیشن، سیفٹی، یعنی ریکریشن فیسلٹیز ہونی چاہیے ان کے، تاکہ جو ہے نا وہ بہترین جو ہے نا آؤٹ پٹ دے سکے۔ تو تھرڈ پہ ہے انڈسٹریل ریلیشن اسپیکٹ۔ انڈسٹریل ریلیشن اسپیکٹس یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے آپ نے دیکھے ہوں گے، مختلف قسم کے جو ٹریڈ یونینز ہوتے ہیں یا لیبر یونینز ہوتے ہیں، ان کے مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے ساتھ جو ایچ آر مینیجر ہوتا ہے وہ ایک ریلیشنز رکھتا ہے، مطلب اس کو جو مطلب اس کو لاک آؤٹ یا اسٹرائک وغیرہ سے باز رکھتے ہیں، ان کی جو جائز مطالبات ہیں اس کو ایک اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو انڈسٹریل ریلیشنز ہے اس میں یہ ہو گیا، دس کورز یونین مینجمنٹ ریلیشنز، جوائنٹ کنسلٹیشنز، کولیکٹیو بارگیننگ، گریونسز اینڈ ڈسپلنری پروسیجرز، سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔
یعنی مختلف قسم کے ڈسپیوٹ وغیرہ ارائز ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن میں، تو اس کو جو ہے نا پھر یہ جو ایچ آر مینیجر ہوتا ہے یا ایچ آر ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی اس کی جتنی بھی جائز مطالبات ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا جو ہائر ہیرارکی ہوتی ہے تو اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر جو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہم نے پڑھا ہے آج اسکوپ آف ایچ آر ایم، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آبجیکٹیو آف ایچ آر ایم۔ تھینک یو۔